لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ کعبہ اور بندہ حج پوڈ کاسٹ سیریز میں آج ہم ذکر کریں گے جمرات کا، یعنی شیطان کو، جو 3 شیطان ہیں ان کو، بڑا شیطان، چھوٹا اور درمیانہ، اس کو آپ کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ کنکریاں مزدلفہ کے میدان سے چنی جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود یہ کنکریاں وہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ مزدلفہ سے کنکریاں اکٹھی کرنا، پھر انہیں جا کر جمرات عقبہ کو مارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ مزدلفہ سے آپ جمرات کی طرف جاتے ہیں تو یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ خلیل اللہ نے شیطان کو ایسے ہی مارا تھا، ایسے ہی دور بھگایا تھا۔ اصل میں شیطان کو کنکریاں مارنا ایک استعارہ ہے، ایک نشان ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک ایسا حکم ہے جس میں انسان اصل میں اپنے اندر کے شیطان کو مارتا ہے، اسے دور بھگاتا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل میں یہ کنکریاں مارنا یہ اعلان ہے یا دہانی ہے۔ یہاں سے کنکریاں مار کر جب اپنا دل مطمئن ہو جائے تو پھر اپنے گھر جا کر 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے کام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنا ہے۔ شیطانی قوتوں کو شکست دینی ہے۔ شیطان سے قدم قدم پر پنجہ آزمائی ہوگی۔ راستے میں آئے گا، بہکائے گا، ورگلائے گا، سبز باغ دکھلائے گا، دنیا اس کی آسائشوں کو پرکشش بنا کر دکھلائے گا، قدم قدم پر اپنی مرضی پر لانے کی اور راہ مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے بھائی، آپ یہاں جو کنکریاں مار کر جا رہے ہیں تو یہ وقت آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ نے لاکھوں لوگوں کے درمیان یہ عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا، اللہ کے ساتھ آپ نے عہد و پیمان کیا تھا کہ میں شیطان کو کنکریاں مار کے اس بات کا عہد کرتا ہوں، اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ شیطان لعین جتنی مرضی کوشش کر لے، میں تو اپنی زندگی رب کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاروں گا۔ شیطان سے پنجہ آزمائی کرنے، اس سے 2 ہاتھ کرنے کا وقت آن پہنچا۔ شاہ صاحب، زاہد، نجمہ باجی دوسرے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ لاکھوں کا مجمع آگے پیچھے، لاکھوں دیوانے مستانے اور دیوانیاں مستانیاں، ایک رحلہ آیا، صرف اسما رہ گئی۔ پہلا شیطان، دوسرا، پھر تیسرا آ گیا۔ سنت کے مطابق آج اسی کو نشانہ بنانا تھا، یہی آج کا ٹارگٹ ہے۔ اسی نے آج کروڑوں پتھر کھانے ہیں، لاکھوں ہزاروں بندگان خدا اس پہ تف کر رہے ہیں، کنکریاں پھینک کر اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ عجیب وارفتگی کا مقابلے کا منظر تھا۔ سامنے شیطان کو دیکھ کر فرزانے، دیوانے، مستانے، اللہ کی دیوانیاں، مائیں، بہنیں، بیبیاں، بیٹیاں سب جوش میں تھیں۔ تھوڑا سا قریب پہنچے، 7 چکر کعبہ کے طواف کے وقت 7 دفعہ صفا مروت کی سعی، اور یہاں بھی شیطان کو 7 کنکریاں۔ پہلی کنکری کے ساتھ اللہ کا کلمہ بلند کیا اور پوری قوت سے شیطان کو دے ماری۔ دوسری، تیسری کنکری شیطان کو ماری، مگر اندر سے اپنے من کے شیطان کو نکال باہر کیا۔ چوتھی اور 5ویں کنکری مارنے کے ساتھ عہد کیا کہ جو بھی ہو جائے، آئندہ زندگی میں نیکی کا ساتھ دوں گا، شیطان کی چالوں میں نہ آؤں گا، اپنی زندگی اللہ کے احکام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ گزرے گی۔ چھٹی اور 7ویں کنکری پھینکی۔ اصل میں یہ کنکریاں اپنے آپ کو ماری، نفس امارہ کو اس سے لہولہان کیا۔ اسما پریشان ہو گئی، میری کنکریوں میں تو اتنی جان نہیں تھی وہ آگے تک پہنچتی، وہ تو شیطان تک گئی ہی نہیں ہوں گی، اب کیا ہوگا؟ کوئی پریشان نہ ہو، آپ نے سنت پوری کر دی اور نیت بھی کر لی۔ اللہ آپ نیتوں کا اللہ تعالیٰ پھل دیتا ہے۔ تو آپ نے کنکریاں مار لیں، آپ کی سنت پوری ہو گئی۔ پھر دوبارہ سے کنکریاں مارنے کے لیے نکلتے ہیں۔ آج جمرات پہنچ کر شیطان کو دوبارہ مارنا تھا، دوسرے دن بگانا تھا، مقابلہ کرنا تھا اس کے ساتھ، پھر 2 ہاتھ کرنے تھے۔ کل چھوٹے شیطان کو مارا تھا، آپ بڑے، درمیانے، چھوٹے کو، تینوں کو آج کنکریاں مارنا تھی۔ اللہ دیا جو ہمارا ساتھی تھا آج کا، بڑا پریشان تھا، یار کنکریاں تو بیگم نے مار لی، مگر وہ پتہ نہیں شیطان کے ساتھ، یعنی کنکریاں بھی مار رہی تھی، شیطان کے ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی۔ تو اللہ دیا نے کہا کہ میں نے اسے گھسیٹ کر پرے لے آیا، مگر بولے جا رہی تھی، پتہ نہیں وہ شیطان کے ساتھ کیا راز و نیاز کر رہی تھی یا اسے گالیاں دے رہی تھی۔ مکتب سے جب نکلے تو لاکھوں لوگ جمرات کی طرف رواں دواں تھے۔ سڑکیں، گلیاں، راہداریاں خالی بوتلوں، جوس، دودھ اور کھانے کے خالی ڈبوں سے ہٹی پڑی تھیں۔ آج راستے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جمرات جلدی پہنچ گئے۔ باہر گرمی تھی لیکن اندر زبردست ٹھنڈک۔ جمرات میں اے سی لگے ہوئے ہیں، ماحول انتہائی
خوشگوار ہے۔ لاکھوں کنکریاں کھانے کے باوجود شیطان تکبر سے کھڑا اپنے زخم سے لا رہا تھا، مسکرا بھی رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کارندے تو ہر وقت ہر صورت تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہے ہیں، مجھے کنکریاں مار کر تم مجھ پر کیسے قابو پا سکتے ہو؟ حجاج اکرام کی ثانی کے لیے جمرات 4 منزلہ ہے۔ کل چوتھی منزل سے چھوٹے شیطان کا مقابلہ کیا تھا۔ تینوں کو کنکریاں مارنا تھی، ساتھ ساتھ کنکریاں مار کر سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا تھا۔ پہلے جمرہ کے قریب پہنچے۔ جمرات کو کنکریاں مارنے کا ٹیکنیکل طریقہ شاہ صاحب نے یہ بتایا کہ قریب پہنچ کر آگے چلتے جائیں، آخر میں آپ کو خاصی جگہ مل جائے گی۔ ایسے ہی کیا، آخری حصہ بالکل خالی تھا، یہاں شیطان کو اتنے زیادہ زخم نہیں لگے تھے۔ پہلی کنکری، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں زور سے ماری۔ شیطان نے آنکھ ماری، مسکرایا، چھٹی اور ساتویں کھا کر زہر ہوا۔ اس دفعہ اسما کی کنکریاں بھی ڈائریکٹ شیطان کو لگیں، مگر شیطان ہے نا آخر، اتنی کنکریاں کھا کر بھی شرمندہ نہ ہوا۔ دوسرا جمرہ آیا، اس کے ساتھ بھی یہی پہلے شیطان جیسا سلوک کیا، 7 کنکریاں ماری۔ تیسرے پہنچے تو آخر میں گئے، وہاں ایک افغانی غلیل کی طرح کنکری مارنے کا کوشش کر رہا تھا، ناکام ہوتا تو خونخوار نگاہوں سے شیطان کو گورتا۔ وہ لعین اس کو اس حالت میں دیکھ کر مسکراتا، خوش ہوتا۔ افغانی بھی پکا نشانے باز تھا، وہ طاق باندھ کر نشانے پہ نشانہ لگائے جا رہا تھا۔ تینوں شیطانوں سے نبرد آزمائی کر کے آج بڑی آسانی سے فارغ ہو گئے اور سوئے حرم چلے۔ 1 ہفتے سے حرم نہ جانا ہوا، اللہ کے گھر کی زیارت نہ ہوئی، دل مچل رہا تھا۔ آگے جانے والوں کا جمع خفیر تھا، لاکھوں لوگ مناسک کے حج پورے کر کے آ جا رہے تھے۔ 10 ذی الحج کا دن ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی یاد میں قربانی کا دن ہے۔ پہلی عید ہماری تھی 2012 میں، جو بچوں ماں باپ کے اہل خانہ کے بغیر گزری ہے، سب یاد آ رہے ہیں۔ انعام صاحب نے بتایا کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، تو اس لیے اب آپ چونکہ قربانی کے پیسے جمع ہو گئے، بینک میں جمع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، تو اب یہ ان کا ذمہ ہے۔ تو اب آپ نے حلق کرانا ہے کہ حجام کی تلاش میں نکلے۔ مکتب میں ایک طرف دسیوں 2-3 دن کے حجام استرے شیونگ بلیڈ لیے حاجیوں کے سر گنجے کر رہے تھے۔ بعضوں کے سر پر دنیا کا نقشہ بن رہا تھا، کچھ کے ماتھے اور سر لہولہان تھے۔ ایک کے سامنے بیٹھے، سر پہ پانی لگایا، اسے کہا نیا بلیڈ لگا لو۔ اس نے کہا نیا بلیڈ نہیں ہے، کروانا ہے تو کروائیں ورنہ دوسرا تیار تھا۔ عجب منظر تھا، جن کے سروں پر نقشے بنے ہوئے تھے ان کے ساتھی زخم سہلا رہے تھے۔ انڈیا کا صدیق تارک پروفیشنل حجام لگا، میرے سے زخم لگا تو 10 ریال مت دینا، ہر دفعہ بلیڈ بھی نیا استعمال کر رہا تھا۔ اس کے سامنے سر جھکا دیا، بالوں میں پانی لگایا، اس طرح چلایا، پل بھر میں ہم ٹنڈے ہو گئے۔ پہلی دفعہ ٹنڈ کے ساتھ سر پہ ہاتھ پھیرا تو عجیب سا لگا۔ سلیم صاحب جو ساتھی تھے آج کے، کہنے لگے جس طرح شرارتی بچوں کی ٹنڈ کرائی جاتی ہے، آج ہماری بھی ٹنڈ ہو گئی ہے، یا اللہ اب تو معاف فرما دے، خطائیں بخش دے، رات سے بھوکے تھے، کچھ نہ کھایا تھا، کھانا آیا تو سب اس پہ ٹوٹ پڑے۔ ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد لمبی تان کر سو گئے۔ 3:30 بجے عصر کا وقت ہو گیا، جس پہ سلیم لطیف نے برجستہ کہا کہ یہاں تو دڑا دڑ نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ علاج اور خدمت کا سلسلہ عرفات اور مزدلفہ میں بھی جاری رہا، یہاں بھی جاری ہے۔ مریض آ رہے ہیں، چیک اپ ہو رہا ہے، دعائیں لیتے جا رہے ہیں، دعائیں دیتے جا رہے ہیں۔ غسل خانے خالی ہوتے ہی اس میں گھس گئے، گرم پانی سے غسل کیا۔ گرم پانی نئی نویلی ٹینٹ پر پڑا تو ایسے لگا کہ سر ہے ہی نہیں، بلکہ پانی سر پہ پڑتے ہی رگوں پہ میں تازگی آ گئی۔ احرام کی چادریں اتاری، شلوار قمیض پہنا اور یوں ہم پکے حاجی ہو گئے۔ حج کے مناسک پورے ہو گئے، اب طواف زیارت کرنا تھا، اس کے لیے جانے کا پروگرام بنانا تھا ساتھیوں کے ساتھ۔ تو یہ آپ نے اللہ کعبہ بندہ پوڈ کاسٹ سیریز میں حج کے بارے میں ہماری پوڈ کاسٹ دیکھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور ان کو سن کے آپ میں حج پہ جانے کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا، اور آپ اگر حج کر رہے ہیں تو ہماری پوڈ کاسٹ میں آپ کو میری فیلنگز کا پتہ چلا ہوگا کہ کیسے فیلنگز ہوتی ہیں، اور فیلنگ کے ساتھ ایک جذبے کے ساتھ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پورا کرنے کی نیت سے حج کریں تو حج ہو جاتا ہے، آپ کا حج مبارک بھی ہو جاتا ہے، مبروک بھی ہو جاتا ہے، مبرور بھی ہو جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک